بہادری اصل، قصیدے اصل، شجاعت اصل، حسب نسب اصل. اور وہاں جو قصیدے پڑھے جاتے ہیں ان کی بہادری بھی نقلی. کسی جھوٹے کو سچا کہو سچا بن تو نہیں جاتا، کسی بھگوڑے کو بہادر کہو بہادر بن تو نہیں جاتا. یہاں ہر چیز اصل دی جاتی ہے، وہاں نقل دیا جا رہا ہے. اب جب اصل کو بیان کرو گے تو نقل کی تو ویلیو ہے ہی نہیں نا. اب لاکھ آپ پہلے بتاؤ میرے پاس ہیرا ہے، ہیرا ہے، ہیرا، ہر بندہ پیچھے ہوگا ہیرا ہیرا ہیرا، اور کل اصلی ہیرا آ گیا تو پھر نقلی ہیرا تو گدھے کی گردن میں بھی باندھو تو ویلیو نہیں ہے. گدھا بھی شاید اس کو برداشت نہ کرے. جب تک علی نہیں یہ چمکتے رہتے ہیں. علی کے آنے سے ان کا نور ہی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ جب قمر بنی ہاشم کو کوئی دیکھے گا تو پھر کسی کا چہرہ چمکتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جب یوسف محفل میں بیٹھے گا تو پھر کسی کا حسن یوسف کے سامنے ٹکنے والا نہیں ہے. تبھی دشمنی شیعوں سے کی جاتی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں سے کی جاتی ہے. کیونکہ آپ کیا دیتے ہو؟ اصل دیتے ہو. دلیل دے کر بیان کر رہا ہوں. بہت نادر شادر دیکھا ہوگا آپ نے، کوئی شیعہ بننے کے بعد پھر شیعت کو چھوڑ دے. دلیل ہے، یوٹیوب کھولیے، کتنے ایسے جوان، کتنے ایسے مسلمان آپ کو نظر آئیں گے جو کہیں کہ بھائی ہم پہلے شیعہ تھے، الحمدللہ ابھی ہم شیعہ نہیں ہیں، فلاں بن گئے. سینکڑوں کلپ ملیں گے جو کہیں گے پہلے ہم وہ تھے اب الحمدللہ شیعہ بن گئے. دلیل کیا ہے؟ کیونکہ علی کے ملنے کے بعد پھر کسی نقل کی طرف کوئی نہیں جاتا. جیسے ہیرا مل گیا، جیسے اصل مل گیا، جیسے حسن مل گیا، جیسے حسین مل گیا، پھر وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتا. تو فرق مکتب علی اور غیر مکاتب کا یہ ہے، کیونکہ یہ مکتب کیا بتاتا ہے؟ اصل بتاتا ہے. امیر المومنین سے دشمنی کیوں؟ کیونکہ علی اصلی چہرے دکھاتے. امام حسین سے دشمنی کیوں؟ کیونکہ حسین کیا بتاتے تھے؟ اصل بتاتے تھے. اب ہم حق پر ہیں اور حقیقت پر ہیں، لیکن ہماری نسلوں کو بھی گمراہ کیسے کیا جائے گا؟ کہا جائے گا ہاں تم حق پر ہو تو لہذا کیا کرو؟ بس حق کا ذکر کر، حق والی فکر نہ اپنا. اللہ حق ہے کہ نہیں؟ ایک نعرہ مشہور ہے نا مسلمانوں کا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. کہو لا الہ الا اللہ، کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے. آج سارے مسلمان اذانوں سے لے کر نمازوں میں، نمازوں سے لے کر مسجدوں تک کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کتنے کامیاب ہیں؟ قرض مانگے تو امریکہ سے، بھیک مانگے تو کافروں سے، ذلت ہمارے یہاں، کچرا ہمارے یہاں، کرپشن ہمارے یہاں. کون سا مسلمان کامیاب ہے؟ لیکن رسول نے تو کہا کہو لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر ہم کامیاب کیوں نہیں ہو رہے؟ یا قرآن کی آیت الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بندے کو فحشا سے بچاتی ہے، گناہ سے بچاتی ہے، منکرات سے بچاتی ہے. ارے یہ نمازیں پڑھنے کے بعد قاتل حسین بنے. نمازیں پڑھنے کے بعد قاتل سیدہ بنے. پھر قرآن کی آیت کا کیا ہوگا کہ نماز گناہ سے بچاتی ہے. یہ نماز بھی پڑھے پھر شراب بھی پیے، یہ نماز بھی پڑھے پھر گناہ بھی کرے. آپ کے حکمران یہاں سے جاتے ہیں مکے جا کے نمازیں پڑھتے ہیں، پھر وہاں سے جاتے ہیں امریکہ جا کے شرابیں پیتے ہیں. یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسا عمرہ ہے؟ یہ کیسا حج ہے؟ ایک طرف یہ بولا جائے کہ نماز پڑھو تو گناہ سے بچو گے، اور خدا کہے کہ نماز پڑھو تو گناہ سے بچو گے. دوسری طرف نماز پڑھنے کے بعد بندہ گناہ کرے. ارے وہ تاریخ اسلام کا حاکم ہی تو تھا جس نے صبح کی 2 رکعت شراب کے عالم میں 4 پڑھا دی. یہ کیسی نماز ہے جو بندہ اللہ کہے کہ گناہ سے بچائے گی؟ جو جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے، اور امت کے نمازی بدھ کو پڑھ بھی لیں، پھر کیا ہوگا قرآن کا؟ کیونکہ ہم نے صرف قرآن کا ذکر پڑھا.
ہم قرآن کی فکر تک نہیں پہنچے. نہ کلمے پڑھنے سے فلاح ملتی ہے، نہ صرف نماز پڑھنے سے گناہ سے بندہ بچتا ہے. جب تک اس روح نماز کو نہ سمجھو، جب تک اس روح کلمے کو نہ سمجھو، جب تک اس فکر علوی کو نہ اپناؤ. آج ہمیں بھی یہ بولا جائے کہ جناب صرف علی علی کے ذکر کے کرنے سے جنت ملتی ہے. مطلب ہمیں کہاں تک روکا جا رہا؟ علی کا ذکر بھی کرو، علی کی فکر بھی اپناؤ. ہمارا جو شہید حسینی نے دیا کہ علی کا طرز زندگی منافقت کی موت ہے، طرز زندگی منافقت کی موت ہے. جب تک یہ طرز اپناؤ گے نہیں تب تک منافقت کی موت نہیں ہو سکتی. حسین کا طرز زندگی یزیدیت کی موت ہے، اہل بیت کا طرز زندگی طاغوت کی موت ہے. آج یہ طرز زندگی ہے جو بڑے سے بڑے ظالموں کے تختوں کو لرزہ طاری کرا دیتے ہیں. لیکن دشمن کو ذکر سے خطرہ نہیں ہے، دشمن کو فکر سے خطرہ ہے. یہ جملہ بہت سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ہر مسلمان کو اللہ نے نماز کو واجب کیا، اور نماز میں سورہ حمد کو واجب کیا، اور سورہ حمد میں ایک دعا کو واجب کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا. ہر مسلمان شیعہ کم از کم 10 مرتبہ، اہل سنت کم از کم 17 مرتبہ یہ دعا کرتے ہیں، اے خدا سیدھا راستہ دکھا، اے خدا سیدھے راستے پہ چلا، اے خدا سیدھے راستے پہ باقی رکھ. مطلب جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ یہ دعا کرتا ہوا نظر آتا ہے. اب آؤ کربلا کے میدان میں لشکر حسین میں بھی نماز ہو رہی ہے، لشکر یزید میں بھی نماز ہو رہی ہے. حسینی بھی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یزیدی بھی دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. بلکہ 2 خیموں میں لے کر جاؤں، ایک خیمہ ہور کا، ایک خیمہ شیمر کا. شیمر بھی کہہ رہا ہے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا، ہور بھی کہہ رہا ہے خدا مجھے سیدھا راستہ دکھا. سوال تو خدا سے بنتا ہے پروردگارہ دعا دونوں نے کی. ایک دعا کرنے کے بعد قاتل حسین بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر حسین بنا. پروردگارہ مسئلہ کیا ہے؟ دعا تو دونوں بندوں نے کی، ایک دعا کرنے کے بعد قاتل بنا، دوسرا دعا کرنے کے بعد ناصر بنا. تو اللہ کی آواز آئے گی ہاں دعا دونوں کر رہے تھے، بس ایک فرق تھا، شمر صرف ذکر کر رہا تھا اور ذکر بھی کر رہا تھا، ساتھ میں